اوور آل تو آج ہمیں یہ نظر آیا کہ جو فل کوٹ 2019 کے بعد ممکن نہیں تھا، قاضی عیسیٰ نے اسے ایک دن میں ممکن کر دیا۔ اگر ایک چیف جسٹس اپنے ساتھ بٹھا کر ججز کا اختلاف سننے کے لیے تیار ہے، اگر قاضی عیسیٰ میں اتنی جرت ہے کہ وہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ اور یہ سب ان کے منہ پر بیٹھ کر قاضی عیسیٰ سے اختلاف کریں، تو قاضی عیسیٰ ایک بہترین چیف جسٹس ہے۔ کیا عمر عطا بندیال میں اتنی جرت تھی کہ وہ اپنے ساتھ قاضی عیسیٰ کو بٹھا کر ان سے اختلاف سن سکتا؟ سردار طارق کو بٹھا سکتا، منصور علی شاہ کو بٹھا سکتا۔ جب ایک چیف جسٹس کے اندر اپنے ساتھی ججز کا اختلاف سننے کا حوصلہ ہوگا تو پھر وہ ہم خیال بینچ بنانے کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں نا، اعجاز الحسن بھی کہہ رہا تھا کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو بینچ بنانا چاہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ اعجاز الحسن کو پتہ ہے کہ قاضی عیسیٰ نے بڑے فیئرلی بینچ بنانا ہے۔ تو پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون پیچھے رہ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ، 2 فل کورٹ ہو گئے ہیں آج، ایک ایڈمنسٹریٹو فل کورٹ ہو گیا ہے، ایک جوڈیشل فل کورٹ ہو گیا ہے، فل کورٹ سماعت ہو گئی ہے۔ ہم نے 15 جج اکٹھے بیٹھے دیکھ لیے ہیں۔ یہ معجزہ جو 2019 سے نہیں ہو سکا تھا، جو آخری بار 2019 میں ہوا تھا اور اس کے بعد نہیں ہو سکا تھا کیونکہ آپ نے اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کیا تھا، تو 2019 کے بعد 2023 میں قاضی عیسیٰ نے اس کو ایک دن میں ممکن کر دیا ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ فل کورٹ باقاعدگی سے ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کو اپنے قواعد بنانے چاہیے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کی دلیل میں زیادہ وزن ہے۔ مطلب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ منصور علی شاہ کی بات میں وزن ہے یا منیب اختر کی بات میں وزن ہے؟ آپ یہ جاننا چاہیں گی کہ اطہر من اللہ کی بات میں وزن ہے یا اعجاز الحسن کی بات میں وزن ہے؟ عائشہ کی بات، جسٹس عائشہ کی بات میں وزن ہے یا جسٹس مسرت العلی کی بات میں وزن ہے؟ تو یہ دونوں اپنا اپنا، سب اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے۔ یہ کسی کی یہ جو ہمارے ویلاگرز کہہ رہے ہیں نا کہ وہ قاضی عیسیٰ کو پڑھ گئے، بھائی قاضی عیسیٰ نے ساتھ بٹھا کے کہا کر لو جو بات کرنی ہے، باقی وہ کنڈکٹ کر رہے تھے۔ جب کبھی جو سماعت ہے اس کا ڈسپلن خراب ہوتا تھا، وہ اپنے ساتھی جج کو بھی کہہ لیتے تھے کہ آپ پہلے ذرا خاموش ہو جائیں، کبھی وکیل کو کہہ لیتے تھے، لیکن میرے خیال میں ہی کنڈکٹڈ ویری بیوٹیفلی۔ عمر عطا بندیال کو شرم آنی چاہیے آج، اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو اگر آپ نے پنجاب کی حکومت پہ فل کورٹ بنا دیا ہوتا تو اس ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہوتی، 63A کی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ممکن تھی۔ آج جب منیب اختر کی رائے سے اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ اختلاف کر رہے تھے تو ہم خیال بینچ نہ ہوتا تو 63A کا فیصلہ بھی کتنا کمال ہو جانا تھا، فل کورٹ سے ہوتا۔ لہذا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جو پچھلے 1 سال میں ہم خیال بینچز سے سیاہ تاریخ لکھی گئی ہے، آج اس سیاہ باب کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم خیال 25 ستمبر کو فریقین جواب جمع کرائیں گے اور 3 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ 3 اکتوبر کو کیا فیصلہ آ سکتا ہے آپ کے پاس اندر کی کیا؟ میرے خیال میں 3 اکتوبر سے پہلے ایک اور فل کورٹ ہو جائے گا، اور اس فل کورٹ میں جو ہے وہ سارے جو ہیں اس فل کورٹ میں یہ سپریم کورٹ اپنے رولز جو ہیں وہ اثر نو ترتیب دے لے گا، بینچ فکسنگ کے حوالے سے اور سب کچھ کے حوالے سے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو ٹائم مل گیا ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے میں ایک فل کورٹ قاضی عیسیٰ اور کر لیں گے اور اس میں نئے رولز بنا لیں گے، اور 2 اکتوبر کو وہ کہیں گے کہ اس کے حوالے سے ہم نے رولز بنا لیے ہیں، تو اب جو ہے اس قانون کے مطابق رولز بن گئے ہیں، تو لہذا قانون رہے یا نہ رہے رولز بن گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 اکتوبر تک ایک مفاہمت کا راستہ نکل آئے گا جس میں سپریم کورٹ بھی یہ رولز بنا لے گی، اور پھر اس قانون کے ختم ہونے سے یہ بینچ فکسنگ بھی کا جو تنازع ہے اس کا حل بھی نکل آیا ہوگا، 184(3) کا حل بھی نکل آیا ہوگا، رائٹ آف اپیل کا حل بھی نکل آیا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس ماحول کے بعد سپریم کورٹ کے ججز دوبارہ اکٹھا بیٹھ جائیں گے اور فل کورٹ میں جو ہے وہ نئے رولز بن جائیں گے، اور اب جب 2 اکتوبر کو 3 اکتوبر کو سماعت ہوگی تب تک سپریم کورٹ کے نئے رولز بھی ہمارے سامنے آ گئے ہوں گے، مجھے لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، ایک اور بڑی اندر کی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ پیپلز پارٹی نے کوئی پیشکش کرائی تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف نے وہ پیشکش جو ہے وہ ٹھکرا دی، انکار کر دیا۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے، وہ ذرا شیئر۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے نا پی ٹی آئی کو یہ آفر کی
کہ آئیے مل کر سینٹ کا اجلاس کی ریکوزیشن کرتے ہیں مہنگائی پر، اور وہاں پر مہنگائی پر شور مچائیں گے. اور اس کے لیے کیونکہ پیپلز پارٹی اکیلی سینٹ کے اجلاس کی ریکوزیشن نہیں کر سکتی، اس کو یا مسلم لیگ نون کی مدد چاہیے، یا باپ پارٹی کی مدد چاہیے، یا پی ٹی آئی کی مدد چاہیے. تو آصف زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو یہ پیشکش کی کہ آئیے مل کر سینٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، اس میں مہنگائی پر تقریریں کریں گے، ملک میں فوری انتخابات کرانے کے لیے تقریریں کریں گے. تو جو پی ٹی آئی کا موقف ہے پی ٹی آئی کے لوگ وہ بیان کریں گے. لیکن جب یہ پیشکش اٹک جیل میں عمران خان تک پہنچی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم زرداری کے ساتھ مل کر کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے. زرداری صاحب آج ہمیں استعمال کریں گے اور کل ہمیں استعمال کر کے پھینک دیں گے. تو اس لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں ان پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی سینٹ کا اجلاس بلانے کی جو پیشکش ہے وہ مسترد کر دی، اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کوئی ریکوزیشن نہیں کریں گے اور نہ ہی مہنگائی پر اجلاس. اب آپ اس کو دو طرح دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آصف زرداری صاحب کو جواب دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کی چھٹی کرا دی ہے تو ہم آپ کو گود لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ آگے جا کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کے پہلے مرحلے میں تو عمران خان نے زور کی شٹ اپ کال دی ہے زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، اور کہا ہے کہ اکٹھے چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا اس کا راستہ اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ مفاہمت کی جو بات چیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مطلب آپ سمجھے صدر عارف الوی کے ساتھ اور سب جو محمد علی دورانی بھی کر رہے ہیں اور سارے لوگ کر رہے ہیں، اس مفاہمت نے بھی کوئی نتائج دکھانا شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت کوئی سینٹ میں ہاسٹائل تقریریں کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری کورٹ والے جو قانون ملٹری تھے، ترمیمی ایکٹ، تب بھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے ان کا جو ہے وہ جو رول تھا اس کے بارے میں بڑا سوال کیا گیا تھا اور پھر انکوائری. تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو مزید مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے آصف زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے. اوپر سے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو پتہ بھی لگ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سینٹ کا اجلاس بلانے کی کوشش کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو بہت مائنڈ کیا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑی شٹ اپ کال دی ہے کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے زرداری صاحب کو اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر لیا اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی گیم کھیلنے سے انکار کر دیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.